آج ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، 29 شعبان، اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو آج دن کے وقت بھی کرنا ہے اور رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر بھی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اور اس وظیفے کو اگر رات کو کریں گے تو صبح ہونے تک، اور صبح کریں گے تو رات ہونے تک اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات اور مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی خوبصورت نام ہے، یا لطیف، اے لطف و کرم والی۔ اس نام کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کن مقاصد میں کامیابی کے لیے پڑھنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ حاجات کو پورا کروانے، دعاؤں کو مقبول کروانے اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ نے 1 یا 3 انڈے صدقہ ضرور کرنے ہیں۔ چاہے 1 انڈا صدقہ کر دیں، چاہے 3 انڈے صدقہ کر دیں، لیکن صدقہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے، کیونکہ صدقہ 1000 پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، دعاؤں کی مقبولیت پر مہر لگا دیتا ہے اور تمام حاجات کو پورا کرواتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 1 یا 3 انڈے صدقہ ضرور کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عمل کو آپ نے آج ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھنا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا جب چاند دیکھیں تو چاند کو دیکھ کر بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، حاجت ہے، پریشانی ہے، مقصد ہے، یا کوئی دعا قبول کروانی ہے، قرضوں سے نجات ہے، بیرون ملک جانا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو، اپنی پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب جب درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو آپ کا مقصد، حاجت، پریشانی، جو بھی آپ کا مقصد ہے اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد 129 مرتبہ ہی یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف کا ورد کرنا ہے۔ اور جب 129 مرتبہ یا لطیف بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا، اس عمل کو، اس وظیفے کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، اپنی رضا میں راضی فرما۔ جمعۃ المبارک کے دن کیا، جمعۃ المبارک کے دن کی برکات ہمیں عطا کر۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بدولت مولا ہماری حاجات کو پورا کر، مقاصد کو پورا کر، پریشانیوں کو ختم کر، اور دعاؤں کی قبولیت پر مہریں لگا دے، کن فیکون کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے رمضان کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کیا تو پھر رمضان کے چاند کا صدقہ دے کر، رمضان کے چاند کا وسیلہ دے کر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا وسیلہ، نام محمد کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، نام محمد کے صدقے مولا ہمارا فلاں مقصد پورا کر دے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری حاجت پوری کر دے، پریشانی کو ختم کر دے، دعاؤں کو مقبول فرما، مقاصد کو پورا کر دے، قرضوں سے نجات دے دے، بیماریوں سے شفا دے دے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی رب کریم مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الکوثر پڑھا کرتے تھے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے تو پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورۃ الکوثر کا نزول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسلی دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ تو جب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم اعظم پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے اے لطف و کرم والے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کرم کا سوال کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کرم، فضل کا سوال کرنا ہے
تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتا ہے، کرم مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اور رب کریم سورۃ الکوثر کی بدولت آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کا نصیب، مقدر اور تقدیر ضرور بدلے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن بھی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جو جمعہ کے دن نہ پڑھ سکیں وہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر پڑھ لیں، جو چاند کو دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکیں وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ کے حضور پیش کریں اور رب کریم کی عطاؤں کے معجزات اور کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے میں چند ہی گھڑیاں باقی ہیں۔ اس بابرکت مہینے کا استقبال خوشیوں سے کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اپنے گناہوں پر توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، خوب عبادت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں اور رب کریم سے رو رو کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر کن فیکون کی مہریں لگائے گا اور آپ جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر اور نصیب بنتا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا، جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر جو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، خوش قسمت امت ہیں۔ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ سے بات کی، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب اس دنیا میں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا اور سنا تو ایمان لائے، آنے والی امت جو مجھ کو نہ دیکھے گی نہ سنے گی، بغیر دیکھے ہی مجھ پر ایمان لائے گی، وہ تم سے بھی زیادہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو ہم بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل کیا، ہمارا شمار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہے۔ فخر کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے پر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر ضرور کن فیکون کی مہریں لگائے گا، اور جتنا زیادہ ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے گن سکتا ہوں اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جو بندہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اور اللہ کی طرف سے پھر اس پر جو رحمتیں برستی ہیں، میں اس کا حساب نہیں لگا سکتا اور نہ وہ رحمتیں گن سکتا ہوں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا یہ عالم ہے، تو اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ماہ رمضان المبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خوش ہونا اللہ کو اتنا پسند آئے گا، آپ جو مانگیں گے وہ بھی آپ کو ملے گا، جو نہیں مانگیں گے وہ بھی آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ماہ رمضان المبارک میں ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر مانگیں